یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب بہت بڑے صوفی ہوئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا نام ہے. مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے حضرت کے. سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا جو شجرہ ہے، تو جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا نا حضرت جی، ہیں بس یہ فرماتے ہیں خود ہی، کیونکہ حضرت یہ فطری عمل ہے. جب آپ اللہ اللہ کریں گے نا، یہ فطری عمل ہے. پھر ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ کا دل چاہے گا کہ انہوں نے ویکھیے. یہ فطری عمل ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا کبھی، ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ آتا ہے وقت جب بندہ تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے نا، پھر وہ اللہ اللہ کرنا بندے کے اندر یہ دیا جلا دیتا ہے حضرت، کہ پھر صوفیاء کی زبانوں سے پھر ایسے جملے ادا ہوتے ہیں حضرت. کونگٹ چک لے سجنا وے ہن شرما کانوں رکھیاں. پھر یہ جملے صوفیاء کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو وہ حضرت ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی وہ وقت آیا. تو کہتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کی حضور کوئی نگاہ کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے، اے حجابات اٹھ جان. تو آپ فرماتے ہیں شیخ نے آگے سے سکوت اختیار کیا. اب ایسے مرید کہاں سے لائے ہیں حضرت؟ کہتے میں نے دوسری بار پھر عرض کی، شیخ نے پھر سکوت اختیار کیا. کہتے تیسری بار پھر عرض کی، شیخ نے پھر سکوت اختیار کیا. کہتے میں اٹھ کے آ گیا. اور کہتے میں جب اپنے گھر میں آیا تو جو وظیفہ تھا فرماتے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. کہتے میرے دل میں نہ خیال آیا، اور پھر وہ خیال مجھ پہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا. خیال کیا تھا؟ ابو بکر تو بخیل ہے. بخیل اللہ کو بڑا ناپسند ہے. تو بخیل ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ وظیفے کی جانب کی، لیکن آپ فرماتے ہیں خیال اتنا غالب آ گیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے تسبیح نیچے رکھی اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر اگر خیال آیا تو ایسے نہیں آیا، کوئی بات تو ہے تو خیال آیا نا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو آج اپنا امتحان کرتے ہیں. وہ کس طرح کہ آج جو بھی مجھے غیب سے اللہ کی طرف سے آئے گا نا، میں اسی کو اللہ ہی کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. ابھی پتہ چل جاتا ہے بخیل ہوں کہ سخی ہوں. آپ فرماتے اللہ کی کرنی 100 سونے کے سکے آئے. تو اب آپ فرماتے ہیں میں تہیہ کر چکا تھا کہ کرنا ہے. آپ فرماتے میں نے کہا نہیں بھائی اب یہ میرے نہیں ہیں. آپ فرماتے میں نے وہ 100 سونے کے سکے اٹھائے اور میں کسی شخص کی تلاش میں نکلا کہ جس کو یہ میں 100 سونے کے سکے دوں. آپ فرماتے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے اپنا خط بنوا رہے ہیں، اپنی ریش مبارک درست کروا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر اور کیا جگہ ہے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضرت کی جدھر مرضی ہوگی حضرت اس کو استعمال کر لیں گے. فرماتے میں گیا اور کیونکہ حضرت جنید بغدادی ذکر کر رہے تھے، کہتے میں نے جا کے نا وہ سکے حضرت کو پیش کیے اور عرض کی پیر و مرشد ان کو قبول فرما لیں. تو کہتے ہیں دیکھو کتنے بڑے لوگ تھے حضرت جی. کہتے ہیں آپ نے ذکر نہیں روکا، آپ نے نا آنکھ سے اشارہ کیا نائی نو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، یہ 100 سونے کے سکے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں کہ 100 سونے کے سکے نائی کو دے دے. لگتا ہے حضرت کو پتہ نہیں کہ یہ 100 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 100 سونے کے سکے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو 100 سونے کے سکے دے دو. تو آپ فرماتے میری جانب مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر اسی ایویں تو نہیں سی کیا کہ تو بخیل ہے، اسی ایویں تو نہیں سی کیا ہے کہ تو بخیل ہے، تو بھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے. اور کہتا ہے رب کی ملاقات اللہ سے ہو، تو بھی سونے چاندی میں الجھا. وصل ابھی بڑی دور ہے، ہم الجھے ہوئے ہیں. کوئی اپنے آپ چ الجھ گیا ہے، کوئی اپنی پگ چ الجھ گیا ہے، کسی نے دی تقریر لے ڈبی ہے. پھر اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ ہے حضرت، الجھ گئے ہیں حضرت. نکلو اپنے آپ میں سے بھی نکلو، اس میں سے بھی نکلو.